امریکہ ایران حملے بند، مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کا کل ہی دوبارہ بیٹھک کا اعلان۔ اسلام آباد میمورنڈم کے تحت تکنیکی بات چیت کا دوسرا دور قطر میں ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حملے روکنے اور دوحہ میں مذاکرات پر اتفاق کی خبر امریکی میڈیا نے دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ منگل کو ہونے والے دوحہ مذاکرات کی درخواست ایران نے کی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کے مطابق اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات کے لیے دوحہ جا رہے ہیں۔ سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ تکنیکی مذاکرات کے دوران بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ ایران کے سینئر مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ابھی دوحہ میں تکنیکی مذاکرات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں 40 ملکوں کے توسط سے مشاورت جاری ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران کے پاس تفصیلات طے کرنے کے لیے 60 دن کا وقت ہے۔ قطر میں منجمد 12 ارب ڈالرز کے اثاثوں میں سے 6 ارب ڈالرز جاری کیے جائیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران کی جوہری سرگرمیاں ملکی پالیسی کے مطابق جاری رہیں گی۔ عالمی برادری کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری جوہری سرگرمیاں ملکی ضروریات کے مطابق ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں شہید سپریم لیڈر علی خامنائی نے پہلے ہی کہا تھا ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا خواہاں نہیں۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ عوام، فوج اور حکومت نے مل کر ملک کا دفاع کیا، دشمنوں کو ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کرنے دیے۔ امریکہ ایران حالیہ جھڑپ کے بعد آبنائے ہرمز سے 48 جہاز بحفاظت گزر گئے۔ قطری ٹی وی کے مطابق ان میں تیل اور گیس کے 28 ٹینکر اور 7 بلک کیریئر شامل ہیں۔ جھڑپ کے بعد کشیدگی میں اضافہ۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے بحرین کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا اشتعال دلایا تو پوری قوت کے ساتھ حملہ کریں گے، سخت فیصلے کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خلیجی ممالک کے ساتھ علاقائی سلامتی کے لیے شراکت داری کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں خطے سے باہر کی فوجی طاقتوں کو سیکیورٹی ڈھانچے میں بالکل شامل نہ کیا جائے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بحرین اور کویت میں 8 امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ کویت اور قطر کی جانب سے حملوں کی مذمت۔ فریم ورک معاہدہ طے ہونے کے بعد اسرائیل نے لبنان پر پھر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق صہیونی فورسز نے جنوبی لبنان کے ایک گاؤں میں حزب اللہ کا زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ کارروائی میں 200 میٹر لمبی سرنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے حملے سے قبل امریکہ کو آگاہ کیا۔ شام کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اقوام متحدہ سے صہیونی ریاست کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی غزہ میں بھی بمباری، 13 سالہ لڑکی سمیت 4 فلسطینی شہید، خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیمے پر اسرائیلی میزائل حملہ، 2 افراد زخمی۔ ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحد پر کارروائی، 29 دہشت گرد ہلاک۔ پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں 25 دہشت گرد مارے گئے۔ باجوڑ میں خارجی کمانڈر خان فروش عرف زابل سمیت بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے 3 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر کالعدم جماعت الاحرار کے خلاف کارروائی کی ویڈیو جاری کر دی۔ عطا تارڑ نے کہا دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر انتہائی درست اور محدود کارروائیاں کی گئیں، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود تباہ کر دیا۔ ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردوں کے خلاف مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ کراچی میں سندھ رینجرز کیمپ پر حملے میں گرفتار دہشت گرد عثمان کے دوران تفتیش شاہم انکشافات۔ تفتیش کے دوران بتایا اس کا تعلق کالعدم تنظیم جماعت الاحرار سے ہے اور وہ افغانستان کے علاقے جلال آباد سے عبدالہادی جانان اور عمر فاروق کے ساتھ پاکستان آیا۔ حملے میں مارا جانے والا عبدالہادی باجوڑ کا رہائشی تھا۔ رینجرز کیمپ پر بم جانان نے پھینکا۔ گروہ 7 روز قبل پاکستان داخل ہوا جسے زیر تعمیر عمارت میں ٹھہرایا گیا۔ حملے میں استعمال اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ انہیں افغانستان میں خودکش جیکٹ بنانے اور دیگر عسکری تربیت دی گئی۔ کمانڈر کا نام احرار مولوی اور تربیت دینے والے شخص کا نام عمر کاری ہے۔ کراچی پہنچنے سے قبل تمام انتظامات افغانستان سے کیے گئے۔ کراچی رینجرز کیمپ حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر پاکستان کا سخت احتجاج، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔
کراچی میں دہشت گردی پر شدید احتجاج. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر کا بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاجی مراسلہ. افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنے کا مطالبہ. وزارت داخلہ کا بڑا فیصلہ، بغیر ویزا غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائی کا اعلان. 10 جولائی سے بغیر کارآمد ویزا رہنے والے افغانیوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم. اسلام آباد. چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان انتظامیہ کو احکامات جاری. گرفتاری اور ملک بدری کی مہم مزید تیز کرنے کی ہدایت. روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوائی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کی تنظیم نو اور زرعی شعبے میں اصلاحات سے متعلق اہم جائزہ اجلاس. صوبوں کی مشاورت سے جامع قومی زرعی پالیسی جلد از جلد مرتب کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا زرعی اجناس کی ویلیو ایڈیشن، بہتر ویئر ہاؤسنگ اور جدید ذخیرہ سازی کے نظام پر توجہ دی جائے. زرعی شعبے میں ایپیکس فورم قائم کیا جائے گا. یہ فورم ایگریکلچر انوویشن اور گروتھ پلان پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے حوالے سے ماہانہ اجلاس منعقد کرے گا. امریکہ ایران کشیدگی سے عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $72.60 فی بیرل ہو گئی. WTI کا ایک بیرل $70.01 کا ہو گیا. گولڈ مارکیٹ میں سونا $47 سستا، $4050 فی اونس میں فروخت. پاکستان میں ایک تولہ سونا 4,28,936 روپے کا ہو گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1156 پوائنٹس کی مندی. 100 انڈیکس میں 1,78,415 پوائنٹس پر بند. انٹر بینک میں ڈالر $278.20 میں فروخت. آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی انتخابات کی گہما گہمی، سیاسی جماعتوں کی انتخابی عمل میں بھرپور شرکت. امیدواروں کی ریکارڈ رجسٹریشن. الیکشن کمیشن کو 518 کاغذات نامزدگی موصول. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے جن پولنگ سٹیشنز پر 500 سے زائد ووٹرز ہیں وہاں 2 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے. سیکرٹری الیکشن کمیشن کے مطابق مہاجرین کی مخصوص نشستوں کے لیے 114 کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے 9 جولائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. £190 ملین کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج. بانی PTI اور بشرا بی بی کا سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع. درخواست میں موقف اختیار کیا. درخواست قابل سماعت مان کر بھی مقدمے کے نکات نظر انداز کیے گئے. شدید صحت مسائل کے باوجود رہائی نہ دینا ناانصافی ہے. سزا معطلی کی درخواست جان بوجھ کر مؤخر کی جاتی رہی. ٹرائل کے دوران ضمانت مل چکی تھی. الزام بے بنیاد قرار دیے گئے تھے. ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے کر سزا معطل کرنے کی استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے £190 ملین کیس میں توہین عدالت کی درخواستیں غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دیں. خیبر پختونخوا کے بجٹ میں سینکڑوں منصوبوں کے لیے ٹوکن منی مختص. محکمہ خزانہ کے مطابق 898 ترقیاتی منصوبوں کے لیے صوبائی بجٹ میں 5% سے بھی کم رقم مختص. سب سے زیادہ 282 ٹوکن منی والے منصوبے روڈ سیکٹر میں شامل. محکمہ صحت میں ٹوکن منی والے منصوبوں کی تعداد 112 ہے. واٹر سیکٹر کے 66 اور ابتدائی ثانوی تعلیم کے 61 منصوبے بھی شامل. خیبر پختونخوا بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کی تعداد 2765 ہے. گل پلازا میں آگ حادثاتی قرار. فورنزک رپورٹ میں تصدیق. دکاندار نعمت اللہ اور اس کا 11 سالہ بیٹا ملزم نامزد. گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستہ، نائب صدر عمار اسماعیل، جنرل سیکرٹری محمد امین، جوائنٹ سیکرٹری محمد رمضان بھی ملزم نامزد. کراچی پولیس نے سانحہ گل پلازا کیس کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا. ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کا حصہ نہیں بنائی گئی. گل پلازا آتش زدگی کے نتیجے میں 72 افراد جاں بحق ہوئے. 4 لاشوں کی باقیات تاحال کسی نے حاصل نہیں کیں. تحقیقات کے دوران 4 عینی شاہدین کے 164 کے بیانات ریکارڈ کرائے گئے.
فورینزک رپورٹ میں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں پایا گیا۔ پی آئی اے کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل۔ عارف حبیب کنسورشیم کے ضمنی ادارے پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ نے انتظامی امور سنبھال لیے۔ نئی سرمایہ کاری کو آپریشنل اصلاحات، بیڑے کی جدت، نئے روٹس کے آغاز، ادارے کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کرنے اور پروڈکٹ کے معیار کو بہتر بنانے پر خرچ ہوگی۔ چیئرمین پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ عارف حبیب کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کو جدید عالمی معیار کی ایئر لائن بنائیں گے۔ شادی کے موقع پر دلہن کو ملنے والے سونے کے زیورات اس کی مکمل ذاتی ملکیت ہیں، شوہر یا سسرال کا ان پر کوئی ملکیتی حق نہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ دلہن کے زیورات واپس نہ کرنا اس کے ملکیتی حقوق سے غیر قانونی محرومی کے مترادف ہے۔ بیوی اپنے زیورات کی واپسی کے لیے فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مزید قرار دیا کہ والدین یا دیگر اہل خانہ کی جانب سے دلہن کو دیا گیا سونا بھی اس کی ذاتی ملکیت تصور ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی اور حبس کا راج۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شہریوں کا حبس سے برا حال۔ لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری کو چھو گیا۔ سب سے زیادہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ دالبدی نورکنڈی میں ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا دونوں صوبوں کے بیشتر اضلاع میں 1 سے 6 جولائی تک آندھی، بارشوں اور ژالہ باری کا الرٹ۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کراچی میں آج کہیں کہیں بوندا باندی متوقع۔